فیض صاحب کو کون نہیں جانتا؟ ان کی شہرت کا آغاز بہت پہلے ہو گیا تھا، لیکن عوامی شہرت جس غزل سے ہوئی وہ یہی تھی: گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، قفس اداس ہے یارو صبا سے کچھ تو کہو، کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے، کبھی تو صبح تیرے کنج لب سے ہو آغاز، کبھی تو شب سرے کاکل سے مشک بار چلے، بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی، تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے، جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، ہمارے اشک تیری عاقبت سوار چلے، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ پچھلے 100 برس میں اگر کسی ایک شاعر کو اردو کا سب سے مقبول، سب سے محترم شاعر کہا جا سکتا ہے تو وہ فیض احمد فیض ہے۔ ان کی نظم مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ آج لگ بھگ 60-70 سال بعد بھی بے حد مقبول ہے، لوگوں کو یاد ہے۔ مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، انگنت صدیوں کے تاریک بہیمانہ طلسم، ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے، جا بجا بکتے ہوئے کوچہ و بازار میں جسم، خاک میں لتڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے، جسم نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے، پیپ بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ۔ فیض کی شاعری کلاسیکی اور جدید اردو ادب کا حسین امتزاج ہے۔ کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، صد شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں، مشکل ہے اگر حالات وہاں دل بیچ آئیں جان دے آئیں، دل والوں کوچے جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں، میدان وفا دربار نہیں یہاں نام و نسب کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کا نام نہیں کچھ عشق کسی کی ذات نہیں، گر بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ فیض صاحب کو اپنے سیاسی نظریات کی وجہ سے کئی بار جیل جانا پڑا۔ قید کے دوران ان کی شاعری ان کی پہچان بن گئی، ایک ایسی ہی غزل جو انہوں نے جیل میں ہونے والے طرحی مشاعرے میں پیش کی تھی: رنگ پیراہن کا خوشبو زلف لہرانے کا نام، موسم گل ہے تمہارے بام پر آنے کا نام، دوستو اس چشم و لب کی کچھ کہو جس کے بغیر گلستاں کی بات رنگی ہے نہ مے خانے کا نام، پھر نظر میں پھول مہکے دل میں پھر شمع جلی، پھر تصور نے لیا اس بزم میں جانے کا نام، دل بری ٹھہرا زبان خلق کھلوانے کا نام، اب نہیں لیتے پریرو زلف بکھرانے کا نام، اب کسی لیلا کو بھی اقرار محبوبی نہیں، ان دنوں بدنام ہے ہر ایک دیوانے کا نام، محتسب کی خیر
اونچا ہوئے اسی کے فیض سے، رند کا ساقی کا میں کا خم کا پیمانے کا نام۔ ہم سے کہتے ہیں چمن والے غریبان چمن، تم کوئی اچھا سا رکھ لو اپنے ویرانے کا نام۔ فیض ان کو ہے تقاضائے وفا ہم سے جنہیں، آشنا کے نام سے پیارا ہے بیگانے کا نام۔ فیض صاحب قید تھے۔ ایک بار ان کو طبی معائنے کے لیے لے جانا تھا۔ جیل خانے والوں کے پاس گاڑی نہیں تھی۔ انہوں نے فیض صاحب کو ہتھکڑیاں ڈال کر ایک تانگے میں روانہ کر دیا۔ شہر دیکھتا رہا کہ اتنا بڑا شاعر تانگے میں جا رہا ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں۔ اس موقع پر خود فیض صاحب نے کہا، چشم نم جان شوریدہ کافی نہیں، تہمت عشق پوشیدہ کافی نہیں، آج بازار میں پا بجولاں چلو، دست افشاں چلو مست و رقصاں چلو، خاک برسر چلو خوں بداماں چلو، راہ تکتا ہے سب شہر جانا چلو، حاکم شہر بھی مجمع عام بھی، تیر الزام بھی سنگ دشنام بھی، صبح ناشاد بھی روز ناکام بھی، ان کا دمساز اپنے سوا کون ہے، شہر جانا میں اب باصفا کون ہے، دست قاتل کے شایاں رہا کون ہے، رخت دل باندھ لو دل فگارو چلو، پھر ہمیں قتل ہوا ہے یارو چلو۔ فیض اپنی نظم میں ایک بے حد طاقتور شاعر کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ ان کی نظمیں جیسے جادو کر دیتی ہیں۔ آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی، ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں، ہم جنہیں سوز محبت کے سوا کوئی بت کوئی خدا یاد نہیں۔ آئیے عرض گزاریں کہ نگار ہستی زہر امروز میں شیرینی فردا بھر دے، وہ جنہیں تاب گراں باری ایام نہیں، ان کی پلکوں پہ شب و روز کو ہلکا کر دے، جن کی آنکھوں کو رخ صبح کا یارہ بھی نہیں، ان کی راتوں میں کوئی شمع منور کر دے، جن کے قدموں کو کسی راہ کا سہارا بھی نہیں، ان کی نظروں پہ کوئی راہ اجاگر کر دے، جن کا دین پیروی کذب و ریا ہے، ان کو ہمت کفر ملے جرأت تحقیق ملے، جن کے سر منتظر تیغ جفا ہیں، ان کو دست قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق ملے۔ عشق کا سر نہاں جان تپاں ہے، جس سے آج اقرار کریں اور تپش مٹ جائے، حرف حق دل میں کھٹکتا ہے جو کانٹے کی طرح، آج اظہار کریں اور خلش مٹ جائے۔ اپنے دیس کے بارے میں فیض کی نظمیں اتنے برس گزر جانے کے بعد آج بھی تازہ لگتی ہیں، لگتا ہے آج ہی کے حالات کے بارے میں کہی گئی ہیں۔ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کہ جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے نظر چرا کے چلے، جسم و جاں بچا کے چلے۔ ہے اہل دل کے لیے اب یہ نظم بست و کشاد کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد، بہت ہے ظلم کے دستے بہانہ جو کے لیے، جو چند اہل جنوں تیرے نام لیوا ہیں، بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں، مگر گزارنے والوں کے دن گزرتے ہیں، تیرے فراق میں یوں صبح و شام کرتے ہیں، بجھا جو روزن زندہ تو دل یہ سمجھائے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی، چمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے کہ اب سحر تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی، غرض تصور شام و سحر میں جیتے ہیں، گرفت سایہ دیوار و درب جیتے ہیں، یوں ہی ہمیشہ الجھتی رہی ہے ظلم سے خلق، نہ ان کی رسم نئی ہے نہ اپنی ریت نئی، یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہیں ہم نے آگ میں پھول، نہ ان کی ہار نئی ہے نہ اپنی جیت نئی، اسی سبب سے فلک کا گلہ نہیں کرتے، تیرے فراق میں ہم دل برا نہیں کرتے، گر آج تجھ سے جدا ہیں تو کل بہم ہوں گے،
یہ رات بھر کی جدائی تو کوئی بات نہیں، گر آج اوج پہ ہے طالع رقیب تو کیا، یہ 4 دن کی خدائی تو کوئی بات نہیں، جو تجھ سے عہد وفا استوار رکھتے ہیں، علاج گردش لیل و نہار رکھتے ہیں۔ عالمی سطح پر بھی فیض صاحب ساری دنیا سے تعلق رکھتے تھے۔ بہت پہلے امریکہ میں ایک جوڑے کو جاسوسی کے الزام میں سزا دی گئی۔ اس پر دنیا میں بہت ہنگامہ مچا۔ فیض صاحب نے اس موقع پر دنیا بھر کے شاعروں کی طرح ایک نظم کہی اور وہ نظم ایک مثال بن گئی۔ تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم دار کی خشک ٹہنی پہ وارے گئے، تیرے ہاتھوں کی شموں کی حسرت میں ہم نیم تاریک راہوں میں مارے گئے، سولیوں پر ہمارے لبوں سے پرے تیرے ہونٹوں کی لالی لپکتی رہی، تیری زلفوں کی مستی برستی رہی، تیرے ہاتھوں کی چاندی دمکتی رہی، جب گھلی تیری راہوں میں شام ستم ہم چلے آئے لائے جہاں تک قدم، لب پہ حرف غزل دل میں قندیل غم، اپنا غم تھا گواہی تیرے حسن کی، دیکھ قائم رہے اس گواہی پہ ہم جو تاریک راہوں پہ مارے گئے، نارسائی اگر اپنی تقدیر تھی تیری الفت تو اپنی ہی تدبیر تھی، کس کو شکوہ ہے گر شوق کے سلسلے ہجر کی قتل گاہوں سے سب جا ملے، قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے اس شاخ کے قافلے، جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے، کر چلے جن کی خاطر جہانگیر ہم جاں گوا کر تیری دلبری کا بھرم، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے۔ جب پاکستان دو لخت ہوا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا، فیض صاحب 1974 میں پہلی بار اس سرزمین پہ گئے، ڈھاکہ گئے۔ واپس آنے پر انہوں نے یہ غزل کہی جو اب بھی دل میں اتر جاتی ہے۔ ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی مداراتوں کے بعد، پھر بنیں گے آشنا کتنی ملاقاتوں کے بعد، کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار، خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد، تھے بہت بے درد لمحے ختم درد عشق کے، تھیں بہت بے مہر صبحیں مہرباں راتوں کے بعد، دل تو چاہا پر شکست دل نے ہی مہلت نہ دی، دل تو چاہا پر شکست دل نے مہلت ہی نہ دی، کچھ گلے شکوے بھی کر لیتے مناجاتوں کے بعد، ان سے جو کہنے گئے تھے فیض جاں صدقہ کیے، انکہی ہی رہ گئی وہ بات سب باتوں کے بعد۔ فیض ہمارے عہد کے سب سے بڑے شاعر ہیں اور ان کے کلام کی دلکشی اور گہرائی آج بھی لاکھوں لوگوں کو اسیر رکھتی ہے۔